بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے، وفاقی حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے اضافے کا اعلان کر دیا۔ وزارت پیٹرولیم ترجمان کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر اضافہ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد فی لیٹر قیمت 272 روپے سے بڑھ کر 282 ہو گئی، جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت 5 روپے 78 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ 16 مارچ کو وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا، جس کے بعد پیٹرول فی لیٹر 5 روپے مزید مہنگا ہو گیا تھا۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، وفاقی حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے کے اضافے کا اعلان۔ وزارت پیٹرولیم ترجمان کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر اضافہ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد فی لیٹر قیمت 272 روپے سے بڑھ کر 282 ہو گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اندھیر نگری چوپٹ راج جال سازی کا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا۔ محکمہ بلدیات نے 5 اکتوبر 2022 سے ٹاؤن کمیٹی چن کورانا اور ضلع خیرپور کے ایڈمنسٹریٹر غلام باقر شیخ کی ملازمت کو ہی جعلی قرار دے کر ریجنل ڈائریکٹر سکھر کو مراسلہ ارسال کر دیا، لیکن جعلی ملازم تاحال عہدے پر برقرار ہے۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے آزاد نوریو سے۔ آزاد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ معاملہ محکمہ بلدیات سندھ کا، جہاں پر اندھیر نگری چوپٹ راج برقرار ہے۔ یہاں پر ایک انکشاف ہوا ہے کہ محکمہ بلدیات سندھ نے ریکارڈ کی چھان بین کرنے کے بعد میں 10 اپریل 2023 کو ٹاؤن کمیٹی چونڈ کو نارو ضلع خیرپور کے ایڈمنسٹریٹر غلام باقر شیخ نامی شخص کی بھرتی کو جعلی قرار دیا ہے، جبکہ محکمہ بلدیات سندھ کے سیکشن افسر 2 شاہزیب آخوند کی جانب سے باضابطہ طور پر ایک مراسلہ ریجنل ڈائریکٹر سکھر کو تحریری طور پر جو ارسال کر کے غلام باقر شیخ کی بھرتی کو جعلی قرار دیا ہے۔ واضح طور پر مراسلے میں لکھا گیا ہے کہ محکمہ بلدیات کے سیزر میمو اور سرکاری ریکارڈ میں غلام باقر ولدیت امید علی شیخ نامی کوئی ملازم ظاہر نہیں ہوتا ہے، اس لحاظ سے غلام باقر شیخ کی بھرتی جو ہے جعلی ظاہر کی گئی ہے۔ اس حوالے سے غلام باقر شیخ کو 5 اکتوبر 2022 کو ایڈمنسٹریٹر ٹاؤن کمیٹی چونڈ کو نارو ضلع خیرپور تعینات کیا گیا تھا، اور وہاں سے سید وقار کو عہدے سے ہٹا کر متعلقہ کونسل میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن جیل ساز ظاہر ہونے کے باوجود یہ ملازم تاحال اسی عہدے پر براجمان ہے اور کسی قسم کی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ اس حوالے سے محکمہ بلدیات کے افسران کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو تحقیقات کی گئی ہے، تحقیقات میں اس کا کوئی سرکاری ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اس کی بھرتی جیل ساز ظاہر ہوئی ہے۔ کوئی افسر اعجاز شیخ نامی محکمہ بلدیات میں تھا، اس کا ایک رشتہ دار ظاہر کیا جاتا ہے، اس نے کی جعلی طریقے سے بھرتی کی ہے۔ اس حوالے سے تحقیقات مکمل ہوگی اور افسر کو ہٹانے کی سفارش کی گئی، لیکن تاحال اسی عہدے پر براجمان ہے۔ جی اچھا آزاد، یہ بھی بتائیے گا، کیا غلام باقر شیخ کی جانب سے کوئی موقف سامنے آیا ہے؟ جی بالکل، اس افسر سے مسلسل میں نے خود جو رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے علاوہ محکمہ بلدیات جو سندھ کا ریجنل ڈائریکٹر یہاں کراچی میں تعینات ہے علی انور کو، ان کی جانب سے بھی اس افسر کو جعلی قرار دے کر ان سے رابطہ کیا گیا کہ بھئی آپ جو ہے، آپ کا جو تعیناتی غیر قانونی ہے، آپ عہدہ چھوڑ جائیں، ورنہ آپ کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ غیر قانونی عہدہ ہے، یہ عہدہ چھوڑ دیں، قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بہت شکریہ آزاد نوریو۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ میکینیکل اینڈ الیکٹریکل کی عدم توجہی کے باعث شارع فیصل کا سفر شہریوں کے لیے خطرے کا باعث بن گیا۔ سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی پر الیکٹرک لائٹ پول خطرناک انداز میں جھک گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے رضوان احمد سے۔ جی رضوان۔ جی بالکل، بلدیہ عظمیٰ کراچی کا جو مالی بحران ہے وہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ اس نے شہریوں کی زندگی خطرے میں ڈال رکھی ہے۔ شارع فیصل سے میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں۔ اس وقت رومی مسجد کے عین سامنے سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا یہ مقام ہے۔ میرے کیمرامین ابراہیم آپ کو دکھائیں گے کہ اسٹریٹ لائٹ کا یہ پول جو کہ اپنی بیس چھوڑ چکا ہے، انتہائی خطرناک حالت میں جھکا ہوا ہے۔ اس کی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ یہ کسی وقت بھی زمیں بوس ہو سکتا ہے۔ بتاتا چلوں آپ کو کہ شارع فیصل جو کہ انتہائی اہمیت کی حامل شارع ہے، تمام VIP موومنٹ بھی یہاں سے ہوتی ہے، اور اس شارع کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دن ہو یا رات یہ مصروف ترین شارع تصور کی جاتی ہے۔ ایئرپورٹ جانے کا معاملہ ہو یا مختلف ڈسٹرکٹ کو باہم جوڑنے کا، شارع فیصل کو لوگ آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جتنے بھی پول نصب ہیں، الیکٹرک پول ہوں
یا اس کے علاوہ اگر بات کی جائے اسٹریٹ لائٹ پولز کی تو وہ انتہائی خطرناک صورتحال سے دوچار ہیں مرمت اور دیکھ بھال نہ ہونے کے نتیجے میں۔ شہری ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ فرمائیے گا شارع فیصل پہ یہ جو اسٹریٹ لائٹ کے پول لگے ہوئے ہیں ان کی صورتحال کیسی ہے؟ یہ بہت خستہ حالت ہے، ان کو عوام کی فکر نہیں ہے اور یہاں سے بڑے بڑے لوگ گزرتے ہیں، صدر پاکستان بھی گزرتا ہے اور باقی یہ خطرناک ہے، اس پہ کوئی توجہ گورنمنٹ کی نہیں ہے۔ بالکل کہا یہ جا رہا ہے کہ اس شاہراہ پر کئی ایسے جو اسٹریٹ لائٹ کے پول ہیں وہ مرمت اور دیکھ بھال نہ ہونے کے نتیجے میں انسانی جانوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، اور ماضی میں بھی یہ مثالیں موجود ہیں کہ پول گرنے کے نتیجے میں جانی اور مالی نقصان پر ہو چکا ہے۔ جی، پاکستان چوک کا روڈ خستہ حالی کے باعث شہریوں کے لیے اذیت کا باعث بن گیا ہے۔ کھدائی کے باعث سڑک پر جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں، جبکہ دھول مٹی کے باعث دکانداروں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں اقرا عوان سے۔ جی اقرا۔ جی ہاں بالکل، اس وقت میں پاکستان چوک پر موجود ہوں اور میرے کیمرہ مین ذیشان نواب آپ کو دکھاتے چلیں کہ یہ پاکستان چوک کا وہ مین روڈ ہے جو گیس پائپ لائن کی کھدائی کی وجہ سے خستہ حالی کا شکار ہے۔ یہاں پر گیس پائپ لائن بچھانے کے لیے روڈ کی کھدائی کی گئی تھی، مگر ابھی تک اس کی کارپیٹنگ کا کوئی خاص انتظام نہیں کیا گیا۔ روڈ پر جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں، ڈھلانے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو، راہگیروں کو گزرنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ایک بزرگ شہری موجود ہے، ان سے بات کرتی ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہاں سے اس سڑک سے گزر ہوتا ہے تو کتنی مشکلات آپ کو پیش آتی ہیں؟ جی بہت مشکلات پیش آتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا کتنے گڑھے ہیں بڑے بڑے، اور گڑھوں میں سے پیر ادھر ادھر ٹیڑھا ہوتا ہے، آدمی گرتا ہے۔ رات کو تو خاص طور پہ گرنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں اندھیرا بھی ہوتا ہے، لائٹنگ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ کھود کے چلے جاتے ہیں اور دوبارہ یہاں کوئی پوچھنے والا آتا ہی نہیں، کوئی پھسانے حال ہی نہیں ہے کہ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے یہ سارا دیکھیں۔ اور یہ دکانوں کے حال ایسے ہوئے ہیں کہ مٹی سے سب بھر جاتے ہیں، ان کے سامان سارے، ان کا روزگاری جو ہے وہ۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جگہ جگہ دیکھیں کہ ڈھلانے ہیں، جگہ پر گھڑے پڑے ہوئے ہیں، مٹی ہے، جب آپ یہاں سے رکشے میں اور بائک پر گزرتے ہیں تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بہت ہی مشکلات ہوتی ہے کیونکہ وہ جھٹکے لگتے ہیں، اتنے زور سے جھٹکے، کمر میں درد ہو جاتا ہے اور جسم میں درد ہو جاتا ہے، آدمی زور زور سے وہ ہوتا ہے۔ خاص طور میرے جیسے بوڑھے بزرگ لوگ جو ہیں ان کے لیے تو بہت مشکل، اور بچوں کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکلات پیش آتی ہے۔ جی جی، تو آپ نے دیکھا شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ یہاں سے سڑک سے گزرتے ہیں تو انہیں ان جمپس کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کمر درد اور موروں کی شکایات جو ہیں ان جمپوں کی وجہ سے عام ہو رہی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس روڈ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کھدائی کر کے چھوڑ دیا گیا ہے، کارپیٹنگ کا ابھی تک کوئی خاص انتظام نہیں کیا گیا۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد اس روڈ کی مرمت کروائی جائے تاکہ یہاں کے جو دکاندار ہیں، جو شہری ہیں، انہیں ریلیف فراہم ہو سکے۔ جی، حکومت نے عید پر عوام کو مہنگائی کا تحفہ دے دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمتوں نے شہریوں کو مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ بات کریں گے بسیم افتخار سے۔ جی بسیم۔ جی بالکل، حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول تقریباً 10 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول 10 روپے اضافے سے اب جو ہے وہ فی لیٹر 282 روپے پہنچ گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ بھائی یہ بتائیے گا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں 10 روپے تک کا اضافہ کر دیا ہے، 272 روپے تھا، عید کے موقع پر 10 روپے بڑھا دیے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیونکہ سب سے زیادہ افیکٹ جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ موٹر سائیکل سے والوں میں پڑے گا۔ 10 روپے اضافے پہ آپ کیا کہیں گے؟ غریب عوام کہاں جائے گی؟ عید کے بچوں کے لیے کپڑے لے گی، شاپنگ کریں گے، کیا کریں گے لوگ؟ یا پیٹرول ڈلوائیں گے گاڑیوں میں؟ لیکن ابھی تو قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس پہ تو آپ پہ کتنا اثر پڑے گا، کتنا بوجھ بڑھ جائے گا پیٹرول ڈلوانے میں؟ پہلے کتنے کا ڈلواتے تھے، اب جب سے 10 روپے اضافہ ہوئے تب کتنے کا ڈلوائیں گے؟ ابھی تو پہلے ہم لیٹر 2 لیٹر یا ہوتا تھا پہلے جب کم ہوتا تھا، ابھی زیادہ بڑھ گیا ہے تو ہم ابھی کم ڈلوا رہے ہیں، 1 لیٹر ڈلوا رہے ہیں۔ آنا جانا بہت ہوتا ہے بندے کا، بندہ کیا کرے؟ بچوں کے لیے کپڑا لے یا پیٹرول ہی ڈلواتا ہے۔ جی بالکل، ہمارے ان شہری سے بات، ان کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو سستا ہونا چاہیے کیونکہ مہنگائی کے اس دور میں پیٹرول کی مد میں جو ہے وہ ان کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، آمدنی جو ہے وہ محدود ہے، اور پیٹرول مہنگا ہونے سے جو ہے وہ ان کی جو ہے تقریباً تمام تر جو معاملات ہیں، معاشی مشکلات ہیں، وہ بڑھ جائیں گی۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرے تاکہ شہریوں کو مہنگائی سے ریلیف مل سکے۔ جی، پیٹرول کی نئی قیمت کو کراچی کے شہریوں نے مسترد کر دیا۔ شہری اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، آپ کو سنواتے ہیں۔ میکسیمم پیٹرول کی قیمت 200 ہونی چاہیے، بالکل
اس سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ غریب آدمی کمائے گا کیا، کھائے گا کیا؟ ہر انسان کو وہ ہو رہا ہے جس کا جو موقع مل رہا ہے وہ فائدہ. حکومت تو کوئی وہ نہیں لے رہی ایکشن اس میں. پیٹرول تو 200 سے نیچے ہونا چاہیے، پھر 200 سے بھی نیچے ہونا چاہیے. پیٹرول 10 روپے بڑھتا ہے، ہر چیز بڑھا دیتے ہیں. ماہ سیاب میں سستی ایل پی جی ملنا شہریوں کے لیے خواب بن گیا. شہر قائد میں ایل پی جی 280 سے 300 روپے کلو گرام تک فروخت ہونے لگی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں ماہ سیاب میں سستی ایل پی جی ملنا شہریوں کے لیے خواب بن گیا ہے. شہر قائد میں ایل پی جی 280 سے 300 روپے کلو گرام تک فروخت ہونے لگی ہے. تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے ہمارے نمائندے کاوش میمن سے. جی کاوش. جی بالکل، رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں بھی کراچی کے شہریوں کو سستی ایل پی جی نہیں مل سکی ہے اور اوگڑا کے جو مقرر کردہ ریٹ تھے یعنی کہ 229 روپے، آج بھی شہر کے مختلف علاقوں میں 280 سے 300 روپے تک ایل پی جی مل رہی ہے. یہاں کچھ لوگ موجود ہیں جو ایل پی جی دلوا بھی رہے ہیں. اچھا بتائیں، گیس کی لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے کہ لوگ ایل پی جی دلوا رہے ہیں؟ لوڈ شیڈنگ تو ہماری گلی میں 2 مہینے سے گیس آ ہی نہیں رہی ہے. 2 مہینے سے گیس آ نہیں رہی ہے. پورے بولے ان کو 3 دفعہ کمپلین کرانے پورے محلے والے گئے مگر وہ کمپلین کا سن ہی نہیں رہے. کچھ سرکاری ریٹ پہ تو عمل تو ہونا چاہیے مگر گیس بھی مل ہی نہیں رہی نا. سی این جی نارمل اپنے گھر کی گیس ہی نہیں مل رہی ہے. ہم خود کی اپنی بلوچ اپنی گیس ہے ہم کو ہی نہیں مل رہی ہے. یہ خرید رہے ہیں سارے گیس آپ کی. جی بالکل، یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سرکار نے جو ریٹ طے کیے ہیں کم از کم اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے تاکہ لوگ جو ہے وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کے بعد جو ایل پی جی دلوا رہے ہو سستی ایل پی جی کا فائدہ اٹھا سکیں. یہاں پر ایل پی جی مالک دکاندار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بھیا بتائیے گا 228 کہیں 300 روپے ریٹ چل رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ سرکاری ریٹ پر نہیں مل رہی؟ سرکاری ریٹ تو ملے لیکن ایجنسی والوں کو نہیں ملی ہے. ایجنسی والے بولتے ہم لوگ اپنے ریٹ سے چلیں گے، ہم اپنا ریٹ پہ بیچیں گے. ایجنسی سے سستا ہوگا ہم لوگ سستا بیچیں گے. سستا نہیں ملے گا تو ہم لوگ یہ ریٹ پہ بیچیں. جی بالکل، جو دکاندار ہیں ایل پی جی کا کام کرنے والے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں وہ غنڈہ گردی کر رہی ہیں اور وہ اپنے ریٹ پر جو ہے وہ ایل پی جی فروخت کر رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ میں جو ہے وہ 280 سے 300 روپے تک ایل پی جی مل رہی ہے. اگر آئل مارکیٹنگ کمپنیز جو ہے وہ ایل پی جی اگر سستی کر دیا کہ نا اس کے ثمرات بھی جو ہے وہ عام مارکیٹ میں نظر آئیں گے. جی مہنگائی نے غریب طبقے کو بری طرح متاثر کر دیا. شہری اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنے سے بھی قاصر ہو گئے ہیں. بات کریں گے ہمارے نمائندے عادیہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں. عادیہ اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل، مہنگائی کے اس دور نے غریب طبقے کو بری طرح متاثر کیا ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ ہمیشہ سے جن کی خواہش ہوتی تھی کہ بچے نے اگر کسی قسم کا کوئی کارنامہ سر انجام دیا تو اس کو تحفے میں جو ہے وہ سائیکل دلائی جائے. اب یہ چیز ان کی پہنچ سے بھی دور ہو گئی ہے اور ہو کیا رہا ہے وہ یہ کہ نئی سائیکل کے بجائے جو سیکنڈ ہینڈ سائیکلز ہیں اس کی جانب رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور میرے رائٹ سائڈ پہ جو دکان ہے یہاں پر بڑی تعداد میں سیکنڈ ہینڈ جو سائیکلز ہیں وہ موجود ہیں، ان کو ریپیئرنگ کی جاتی ہے. میرے ساتھ ریپیئر کرنے والے موجود ہیں، ان سے آپ کی بات کرائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک اللہ. اچھا مجھے بتائے گا، یہ آپ پرانی سائیکل کو ریپیئر کر رہے ہیں، نیا کر رہے ہیں؟ جی. اچھا تو آپ کے پاس کتنی سائیکلز ہیں جو کہ سیکنڈ ہینڈ ہے اور لوگ آتے ہیں آپ سے لینے کے لیے؟ آتے ہیں اگر کم ہے، آج کا رجحان بہت ہے نا مہنگائی کی وجہ سے لوگ بہت کم آتے ہیں. اگر مہنگائی اتنی ریپیئرنگ کی مزدوری نہیں ملتی اور ہمارے پارٹس وغیرہ ہر چیز مہنگی ہے، اس کی وجہ سے لوگ زیادہ تر کم آ رہے ہیں. رمضان میں تو بہت ہی کم ہے، ریپیئرنگ کا کام نہیں ہے پر پھر بھی گزارا ہو رہا ہے. صحیح ہے، شکر الحمدللہ. اچھا یہ وہ کاریگر ہیں جو کہ کھٹارا سائیکل کو بھی بالکل نئی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ دیکھیے، یہ بالکل ٹوٹی ہوئی سائیکل کھٹارا سی اور بالکل رائٹ سائڈ پر آپ چیک کریے اسی سائیکل کو ریپیئر کرنے کے بعد جو ہے وہ کتنا نیو کر دیا جاتا ہے. اور بالکل یہ دیکھیے یہ ریپیئرنگ کے لیے آ بھی گئے ہیں میرے ساتھ جو صاحب ہیں. اچھا مجھے بتاؤ کہ یہ جو آپ ریپیئر کر رہے ہو یہ تو بالکل چھوٹے چھوٹے اور گھسے ہوئے پارٹس ہوتے ہیں، ان کو کیسے ایک دم سے جوڑتے ہیں نا سارے پرانے پارٹس کو صاف کر کے صفائی کر کے دوبارہ جو ٹوٹا ہوا تو ان کو دوسرا پارٹس ملا کے جوڑ کے دوبارہ نئے سرے سے پھٹ گیا. سب لوگ. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسے لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہیں جو کہ نئی سائیکل کے بجائے پرانی خرید رہے ہیں؟ ہاں بہت آتے ہیں. پرانی سائیکل بہت ہے آج کل. اتنی مہنگائی اتنی ہے، چھوٹی سے چھوٹی سائیکل 20,000 روپے کی، یہاں 10,000 روپے کی سائیکل مل جاتی ہے اچھی سائیکل. اس لیے زیادہ تر پرانی سائیکل ابھی آئے بھی نہیں، زیادہ تر مل جاتی. بالکل، اگر 20,000 والی سائیکل 10,000 میں مل جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں اور خریدنا بری بات بھی نہیں ہے. بلکہ وہ لوگ جو کہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کریں اور اگر اس ایسی دکانوں پر ایسی جگہوں پر یہ خواہشات پوری ہو رہی ہیں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. اور بھی میں اب ذرا کوشش کروں گی ان صاحب سے بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سائیکل ریپیئر کرانے ہیں؟ جی جی. اچھا یہ بتائے گا کس کی سائیکل ہے؟ بانجے ہے چھوٹا، اس کی سائیکل خراب ہے تو ضد کر رہا تھا تو اس کی وجہ سے بنانے ہیں. تو ہم نے کہا شاپنگ بھی کر لیں گے عید کی، تو اس کے سسٹر کو پھر لے آئے. ٹھیک ہے. تو اچھا تو پہلے بھی سائیکل ریپیئر کرواتے ہیں آپ؟ جی.
नहीं, पहले नहीं, फर्स्ट टाइम ही आए हैं। इसकी नई साइकिल थी तो दरअसल रखी हुई थी, स्टडी वगैरह कर रहा था, जिसके लिए हमने रखी हुई थी साइकिल। तो अभी ये जिद कर रहा है मुझे बना के, तो मैंने चलानी है, तो उसकी वजह से फिर हम लेके। ये छोटे बच्चों का फेवरेट आप कह लीजिए कि वो सवारी होती है जिसको वो करना पसंद करते हैं। और अमूमन कराची की गलियों में अगर गलियां साफ, रोड साफ हो तो बच्चे साइकिलिंग करते हुए भी आपको नजर आ रहे होंगे। अलबत्ता ये जो महंगाई का दौर है इसने हर तरह के तबके को बुरी तरह मुतासिर किया है और वो लोग भी अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पा रहे और कोशिश करते हैं कि फिर सेकेंड हैंड से ही गुजारा करें। माह सयाम के तीसरे अशरे में शहर कायद में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। प्याज सस्ती तो हरी मिर्चों की कीमतों में इजाफा हो गया। आलू की कीमत 70 रुपये फ़ी किलो पर मुस्तहकम है। प्याज 40 रुपये कमी के बाद 80 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गई। हरी मिर्चें 10 रुपये इजाफे के बाद 160 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी हैं। करेला 160 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है।